بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فکر یعنی کہ تھنکنگ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ فکر ایک ذہنی عمل ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں استعمال ہوتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں فرد کو طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جنہیں وہ اپنی ذہانت اور تجربے کی بنا پر حل کرتا رہتا ہے، اور بہتر زندگی گزارنے کے لیے پیش آنے والی مشکلات کو حل کرتے ہوئے بدلتے ہوئے حالات سے مطابقت اختیار کرنا ہر فرد کی اہم ضرورت ہے۔ ان مشکلات کو حل کرنے کی تہ میں جو ذہنی عمل کار فرما ہوتا ہے اسے سوچ، بچار یا تفکر کہا جاتا ہے۔ اب ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ مختلف ماہرین نے فکر کی کیا تعریف بیان کی ہیں۔ ایک چینی ضرب المثل ہے کہ روٹی کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن تخیل اور تفکر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فکر وہ ہماری زندگی کا ایک اہم جزو ہے۔ فیلڈ مین کہتے ہیں کہ تفکر معلومات کی ذہنی نمائندگی کی سرگرمی کرتا ہے، جبکہ ووڈ ورتھ کے مطابق فکر ذہنی تفتیش کا نام ہے۔ ہاف مین کے مطابق وہ عمل جس میں ہم مسائل کو ادراک، آموزش اور حافظے کی بدولت وقوفی طور پر سلجھاتے ہیں، فکر کہلاتا ہے۔ یہ تو ہوئی فکر کی ڈیفینیشنز۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹولز آف تھنکنگ کیا ہیں، یعنی کہ آلات فکر کیا ہیں، کون کون سی جو ہماری سوچ بچار میں ٹولز یوز ہم لوگ کرتے ہیں، ان کو ہم کس طریقے سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ ہم ان ٹولز کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے امیجری یا مخیلہ کی بات ہم کرتے ہیں کہ مخیلہ آخر ہے کیا۔ مخیلہ مخیل سے نکلا ہے، یعنی کہ وہ ذہنی صلاحیت جو خیال کو ذہن میں قائم کرے وہ مخیلہ کہلاتی ہے۔ ہر فرد میں جو قوت مخیلہ ہوتی ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ کسی فرد میں یہ قوت زیادہ طاقتور ہوتی ہے اور کسی فرد کی جو قوت مخیلہ ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ یہ صورتحال جو بھی انسان کے ذہن میں ہوتی ہے ہو بہو اور مکمل تصویر ذہن میں بناتی ہے۔ کوئی بھی ایونٹ آپ نے اگر اٹینڈ کیا ہے، کوئی شادی ہے، کوئی فنکشن ہے، کوئی سیمینار ہے، آپ نے جو بھی چیز اٹینڈ کی ہے اس تمام صورتحال کو دوبارہ سے ذہن کے اندر لانا، مکمل تصویر اس کی بنانا وہ امیجری ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ قوت ہر نارمل فرد کے اندر موجود ہوتی ہے، مگر ہمارے مختلف حواس کے حوالے سے مختلف افراد میں اس کی صلاحیت مختلف ہو سکتی ہے۔ گالٹن نے مخیلہ کے اوپر بہت زیادہ دلچسپ تجربات کیے۔ اس میں مخیلہ کی اس نے پیمائش کی جس میں ہر فرد کو مختلف صورتحال سے متعلق ایک منظرنامہ پیش کیا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ اس عکس یا خیال کو ذہن میں لا کر اس کی درجہ بندی کرے۔ تو یہ جو تمام مخیلہ ہیں یہ ہمارے تمام حواس خمسہ سے متعلق ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم ویژول امیجری کی بات کریں یعنی کہ بصری مخیلہ کی، تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ مخیلہ کی وہ قسم ہوگی جس پہ آنکھوں سے دیکھے ہوئے تصورات وہ زیادہ نمایاں ہوں، یعنی کہ جو آپ نے فنکشن اٹینڈ کیا ہو وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ کئی دفعہ ہم سمیع مخیلہ بھی کر سکتے ہیں، جسے مراد ہے کہ مخیلہ کی وہ قسم جس میں اشیاء اور واقعات کے متعلق کانوں سے سنی ہوئی باتوں کے تصورات وہ لوگوں کے اندر زیادہ پرومیننٹ ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے لمسی، شامی، ذائقہ کے متعلق بھی آپ کو مخیلہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگوں میں مخلوط مخیلہ بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ ملی جلی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو امیج وہ ہم مختلف چیزوں کے متعلق بنا سکتے ہیں، اور اپنی 5 سینسز سے ریلیٹڈ انفارمیشن لے کے بھی ہم ان کے تصورات اپنے ذہن میں بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور ہم اب سیکنڈ بات کرتے ہیں ٹول کی، کہ سیکنڈ ٹول کیا ہے، وہ ہے زبان، یعنی کہ ہماری لینگویج۔ زبان اب کیا ہے؟ زبان ان علامتوں جنہیں گرامر کے اصولوں کے مطابق مرتب کیا گیا ہو اس کی معلومات کا ابلاغ کا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اگر خاموش ہوں تو ہمارے ذہن میں کچھ سوچیں چل رہی ہوتی ہیں، کچھ فکریں چل رہی ہوتی ہیں، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، تھنک کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہماری مادری زبان میں ہوتی ہیں۔ ہم انگلش ہوں، اردو ہوں، پنجابی ہوں، پشتو ہوں، سندھی ہوں، خواہ آپ کی کوئی بھی زبان ہو، آپ اسی زبان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ فکر کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، تھنک کر رہے ہوتے ہیں،
تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ زبان اور تفکر کے درمیان گہرا تعلق پایا جاتا ہے، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ زبان تفکر کا ایک اہم ترین آلہ ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ زبان کے استعمال کے بغیر جو ہے فرد کا تفکر کا عمل نہ تو مارز وجود میں آ سکتا ہے اور نہ ہی اسے جاری رکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ اسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ کسی جو شخص کی اگر زباندانی جتنی ناقص ہوگی، اس کا تفکر کرنے کا عمل بھی اتنا ہی ناقص ہوگا۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں میں ہوتا ہے کہ یا پھر کسی کی بڑے کی زباندانی اگر نہ صحیح ہو تو اس کا مخیلہ بھی، اس کا سوچنے سمجھنے کا جو انداز ہے وہ بھی جو ہے وہ متاثر ہوگا، ٹھیک ہے، اور زباندانی پہ جتنا زیادہ عبور ہوتا ہے، اس کا تفکر کرنے کا عمل بھی اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفکر سے مراد آہستہ بولنا ہے، اور بولنے سے مراد بآواز بلند سوچنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تفکر دبا ہوا بولنا ہے یا دبی ہوئی فعالیت ہے۔ ووڈ وورتھ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ الفاظ نہ صرف تفکر کا لبادہ ہوتے ہیں بلکہ اس کی روح بھی ہوتے ہیں۔ فکر اور زبان کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ فکر میں علامات کا استعمال کیا جاتا ہے اور زبان ہمیں سینکڑوں علامات مہیا کرتی ہے۔ زبان کی اسی اہمیت کی بدولت کچھ ماہرین فکر کو خاموش تکلم کا نام بھی دیتے ہیں۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ہم زبان کے بغیر سوچنے کا عمل جاری نہیں رکھ سکتے، کیونکہ الفاظ اور زبان کی مدد سے ہی ہم اپنے خیالات کو بآسانی واضح کر سکتے ہیں تو اور دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں کیا چل رہا ہے ہم تب تک نہیں اس کو ایکسپلین کر سکتے جب تک ہمارے پاس لینگویج نہ ہو، ہماری زبان نہ ہو۔ زبان ہوگی تب ہی جو ہے ہم اس کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اس بات کو۔ اب ہم فکر کے سب سے لاسٹ ٹول کی بات کرتے ہیں، جو کہ ہیں تعقل، یعنی کہ کنسیپٹ۔ اگر مختلف الفاظ پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر لفظ کا کچھ نہ کچھ مفہوم اور مطلب ہوتا ہے۔ لفظ کے اسی مفہوم یا مطلب کو تعقل کہا جاتا ہے، اور یہ تفکر میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تفکر کی بنیاد الفاظ نہیں بلکہ ان الفاظ کا مفہوم ہوتا ہے۔ مارگن اپنی بک انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی میں لکھتا ہے کہ تعقل ایک ایسا عمل ہے جو اشیاء کی مشترکہ خصوصیات کی نمائندگی کرتا ہے، اور مختلف اشیاء کی مشترکہ خصوصیات لاتعداد ہوتی ہیں۔ اس طرح ان کے متعلق بہت سے تعقلات جو ہیں وہ قائم کیے جا سکتے ہیں۔ ہم لوگ اس طریقے سے بھی اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ واقعات، اشیاء یا گروہوں کے بارے میں یکساں اوصاف کی بنا پر قائم کیا جانے والا نظریہ یا تصور تعقل کہلاتا ہے۔ گویا تعقل سے مراد وہ عمومی تصور ہے جو مشترکہ اور لازمی صفات کی بنا پر قائم کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی کنسیپٹ ہو، اس کی تہہ میں چھپے ہوئے ہر لفظ کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مطلب ہوتا ہے، خواہ ہم اسے بیان کریں یا نہ کریں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے کنسیپٹ کو وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہوتے، لیکن ان کا کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے۔ اور جیسے بچے ہوتے ہیں یا عام فرد ہوتے ہیں، ان کے بیچ ان کو بتایا جاتا ہے کہ جہاز ہے، پھول ہے، باغ ہے، اسکول ہے، کالج ہے، تو ان سب کے کنسیپٹ ہم لوگوں کو کلیئر ہوتے ہیں۔ تو ہم سب ان تعقلات کو استعمال کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ شاید ان تمام تعقلات کی تعریف بیان نہیں بھی کر پا رہے ہوتے کہ کرسی، میز، باغ کیا ہیں، لیکن اس کا کنسیپٹ ان کو کلیئر ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آخر ہوتی کیا ہیں اور کس پرپس کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو ان کے مفہوم سے آگاہ ہونا جو ہے وہ آپ کا کنسیپٹ کہلاتا ہے۔ مارگن کا کہنا ہے کہ تعقل ایک ایسا عمل ہے جو اشیاء کی مشترکہ خصوصیات کی نمائندگی کرتا ہے، اور من کہتا ہے کہ اشیاء کی مشترکہ خصوصیات کی نمائندگی کرنے والا ہر عمومی تصور جو ہے وہ تعقل کہلاتا ہے۔ تعقلات جو ہوتے ہیں وہ ہمارے گزشتہ تجربات کا نچوڑ ہوتے ہیں، اور اشیاء کی خصوصیات کے بارے میں جو کچھ سیکھا جاتا ہے اسے ایک لفظ میں سمو دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک لفظ میں آپ نے اس کو ایکسپلین کر دینا ہوتا ہے، اور اس عمل میں اشیاء کے باہمی اختلافات کو مد نظر نہیں رکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے باغ کا نام لیا ہے یا اسکول یا کالج کا نام لیا ہے، تو کالج سے ایک آپ کو تمام اس کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کالج پڑھنے کی جگہ ہے جہاں پہ طالبات جاتے ہیں
ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، اساتذہ آتے ہیں اور علم و تدریس کا جو ہے کام کالج میں کیا جاتا ہے۔ تو کالج جو ہے وہ ایک کنسیپٹ ہے جو جس کو سنتے ہی تمام جو ہیں کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تعقلات کی آموزش کا عمل جو ہے بالکل دوسری قسم کی جو آموزش ہوتی ہے ان جیسا ہی ہوتا ہے، اور انفرادی اختلافات کی وجہ سے، سماجی اور ثقافتی ماحول کے مختلف ہونے کی وجہ سے، مختلف قسم کے تعلیم و تربیت کی وجہ سے اور بعض دیگر وجوہات کی بنا پر ایک ہی شے کا مختلف افراد مختلف تعقل قائم کر لیتے ہیں۔ اور خاص طور پر جو ایبسٹریکٹ تھنکنگ ہوتی ہے اور اس طرح کی جو کنسیپٹ ہوتے ہیں، اور جیسے مذہب کے متعلق جو ہے تعقلات ہوں یا پھر سیاست کے متعلق تعقلات یا کنسیپٹ ہوں، تو یہ فرق زیادہ نمایاں جو ہے عام طور پر مشاہدے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر لوگوں کا کنسیپٹ ان ایسی چیزوں کے متعلق ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک شے کا کوئی شخص زیادہ نمایاں تعقل قائم کر لیتا ہے اور اسی شے کے متعلق کسی دوسرے شخص کا تعقل غیر واضح، کمزور اور مبہم ہو سکتا ہے۔ تو تعقل جو ہے وہ ہر ایک کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن کسی میں زیادہ اسٹرانگ ہوگا، کسی میں جو ہے وہ غیر واضح ہوگا یا کمزور یا مبہم صورت میں موجود ہوگا۔ آئی ہوپ سو اسٹوڈنٹس، آج کا یہ ٹاپک آپ کو تھنکنگ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کے ٹولز جو ہیں وہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔